اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ آج ہم حضرت فاطمہ زہرا کا نظام عمل بیان کریں گے کہ آپ کا نظام عمل شوہر کے گھر کیسا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، یعنی تمام خواتین کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج بہت ساری خواتین نے اپنی آئیڈیلز کسی اور کو بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی کسی کو آئیڈیل بنائے تو بنا لے، لیکن جن کا تعلق مکتبہ فقہ جعفریہ سے ہے، مکتبہ اہل بیت سے ہے، مذہب حقہ خیر البریہ شیعہ اثناء عشریہ سے ہے، ان کو کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے سامنے حضرت فاطمہ زہرا جیسی ہستی نمونہ عمل موجود ہے، ان کا جو کردار رہا ہے اس پہ ہماری خواتین عمل کریں تو انشاءاللہ بہت سارے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے۔ ایسا عمل و کردار شوہر کے گھر میں پیش کیا کہ کتب تشیع اور کتب تصنم کے اندر یہ باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ آپ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھی۔ گھر کا سارا کام کاج فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میں تمام خواتین سے اس وقت مخاطب ہوں، خواتین کے لیے بالخصوص یہ ویڈیو ہے اور مردوں کے لیے بالعموم، کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ سے سارا کام کرتی تھیں، جس میں جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو دیکھنا۔ لیکن کبھی بھی آپ کی تیوری پر بل نہ آئے، آپ کی پیشانی مبارک پر ان کاموں کی وجہ سے بل نہیں آئے، اور نہ ہی جناب زہرا نے کبھی جناب علی سے شکایت کی، اور نہ ہی کبھی پاک زہرا نے علی سے خادمہ کا مطالبہ کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی سے مطالبہ کیا ہو، کیونکہ خود بی بی جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ بابا نے بھی وصیت فرمائی تھی کہ اے فاطمہ، علی سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا کہ جس کو علی پورا نہ کر سکے۔ لیکن یہ پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر ہماری خواتین کو بتایا، سمجھایا۔ فاطمہ تو ہر مسئلے سے آشنا تھی۔ بس یہ 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی پاک زہرا کو۔ رسول کریم نے 7 ہجری میں ایک خادمہ عطا کی جو جناب فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق سیدہ فاطمہ زہرا فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز و رفیق کا سلوک پیش کرتی تھیں۔ ایسا برتاؤ کہ جیسے کسی اپنی بہن کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسا برتاؤ کہ جیسا کسی اپنے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی، اور ایک دن حضرت فضہ کے ذمہ تھا کہ وہ گھر کا کام کرتی تھی۔ یہ کیوں کیا؟ بی بی نے بتایا تاکہ اس خادمہ کو، اس کنیز کو یہاں پہ
غلامی کا احساس نہ ہو، کنیزی کا احساس نہ ہو۔ یہ ہے پاک زہرا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نوکروں کے ساتھ مالک کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ تو میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کئی تصاویر شائع ہو چکی ہیں، لوگوں نے ویڈیو بنائی ہیں، کس طرح سے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی تحقیر کی جاتی ہے۔ لیکن جو فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، وہ جب بھی گھر میں نوکرانی رکھتی ہیں تو نوکرانی کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جیسا فاطمہ زہرا نے جناب فضہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر اس سلوک کے بدلے میں جناب فضہ نے سید گھرانے کے ساتھ کیا کیا، ایسی وفا دکھائی اور اتنا پیار ہو گیا جناب فاطمہ سے اور اس گھرانے سے، پاک حسن حسین سے اور آپ کی بیٹیوں سے، اور پھر بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بھی جناب فضہ کے ساتھ اتنا پیار کرنے لگیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اور بیٹے جناب فضہ کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، اور یہاں تک کہ اتنی زیادہ خدمت پہ معمور ہو گئیں کہ چلی گئی رسول کی بیٹی دنیا سے، لیکن جناب فضہ نے امام زین العابدین تک کا دور نبھایا، موجود تھے امام زین العابدین۔ اور جناب امام حسین کے دور میں قافلہ جب مدینے سے جانے لگا تو پھر جناب فضہ بھی اس قافلے میں موجود تھی، اور کربلا میں سیدوں کے ساتھ تھی، جناب زینب کے ساتھ خیمہ حسینی میں موجود تھی۔ اور اسی طرح کوفہ اور شام کی صحبتوں کو بھی برداشت کیا، اور یزید کے دربار میں پیشگی کو بھی برداشت کیا۔ اور پھر جب دوبارہ شریکت الحسین جناب فضہ کے ساتھ لے کر، جب فضہ کو ساتھ لے کر گئیں شام کے اندر، تو وہاں پہ جناب شریکت الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جناب فضہ نے قبر زینب پہ 35 سال تک مجاوری کی، اور پھر وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور آج بھی آپ شام کے قبرستان میں دفن ہیں، کہ جہاں بی بی سکینہ جناب زینب کبریٰ شام میں ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے سید المقام یہ دیا اپنی کنیز کو، اپنے برابر جگہ دی۔ دنیا کے اندر بھی آپ کو برابری کی جگہ ملتی رہی، اور وہاں بھی سید نے برابری کی جگہ دی، یعنی ایک دن فاطمہ خود کام کرتی، ایک دن جناب فضہ سے کرواتی۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی مقام دیکھیے جناب فضہ کا کہ کہاں چلا گیا۔ تو یہ عمل رہا جناب فاطمہ زہرا کا شوہر کے گھر میں۔ اب دیکھیں نا، آج کل ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ ہماری خواتین کس راہ کی راہی بن رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں۔ اگر وہ مجلس سے بھی سنتی ہیں، جلوسوں پہ بھی جاتی ہیں، درس بھی سن رہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا آنا اور جانا ہے، بیٹھنا ہے، وہاں سے کوئی درس حاصل کر کے نہیں آ رہی۔ لہٰذا ہر خاتون شوہر کے گھر میں جب بھی جائے تو بی بی کی اس سیرت پہ ضرور عمل کرے کہ جیسا بی بی کرتی تھی، تو انشاءاللہ آپ کا گھر شاد و باد رہے گا اور خوش و خرم رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔